بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اصول الکافی سبق 121 میں کتاب العقل والجہل کا حصہ 86 ذکر ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ درس میں جنود عقل و جہل میں سے مواسات و معنی کے متعلق گفتگو ہوئی، مفہوم شناسی، قرآنی اور روایی شواہد اور شارحین کافی کے نظریات بھی بیان کیے گئے، جبکہ اس درس میں جنود عقل و جہل میں سے مودت اور عداوت کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ مفہوم شناسی، متعلقہ مسائل، قرآنی اور روایی شواہد اور شارحین کافی کے نظریات بھی بیان کیے جائیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، المودت وضدہ العداوت، عقل کے لشکروں میں سے مودت ہے اور اس کے مقابلے میں جہل و نادانی کے لشکروں میں سے عداوت ہے۔ علامہ ملا صدر شیرازی شرح اصول کافی میں فرماتے ہیں، المودہ من الود وہو المحبہ، کہ یہ مودت ود سے ہے اور اس کا معنی محبت ہے۔ وددت رجل اودہ ودا وودادا اذا احببتہ، یعنی وددت اور اس کا فعل مضارع اودو اور اس کا مصدر ودن و ودادن، یہ محبت کرنے کے معنی میں ہوتا ہے۔ اور الود تینوں حرکات کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، ود اور ود بھی پڑھا جاتا ہے۔ الود الصدیق کے معنی میں ہوتا ہے، دوست کے معنی میں۔ الودید فاعل کے معنی میں ہوتا ہے، محب کے معنی میں۔ اور اللہ تعالی کے اسماء میں سے الودود ہے، تو یہ فعول کے وزن پر یا تو مفعول کے معنی میں ہے، یعنی مودود اے محبوب، یعنی اولیاء الہی اپنے دلوں میں اس کی محبت کو رکھتے ہیں، یا یہ فعول بمعنی الفاعل ہے، اس میں فاعل کے معنی میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے صالحین بندوں کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ گویا اس کی لغوی تحلیل بیان کی ہے، اس کا معنی بیان کیا ہے۔ نیز فرمایا کہ کاملین کی صفات میں سے ہے اور اہل عقل و یقین کی صفات میں سے ہے کہ وہ آپس میں محبت کرتے ہیں اور اپنے بھائیوں کے ساتھ موافقت اور سازگاری کرتے ہیں اور ضعفاء اور دوستوں کے ساتھ رحم دلی سے پیش آتے ہیں۔ اس کے لیے قرآنی شواہد اور روایی شواہد بھی بیان فرمائے۔ اللہ تعالی نے اصحاب رسول کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ افراد وہ کفار کے مقابلے میں سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں۔ نیز اللہ تعالی نے فرمایا، لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم، سورہ انفال میں، کہ اگر تو پوری دنیا کا سرمایہ بھی خرچ کرے تو ان لوگوں کے دلوں کے درمیان میں الفت پیدا نہیں کر سکتا، بلکہ اللہ تعالی نے ان کے دلوں میں آپس میں محبت اور الفت پیدا کی ہے۔ تو مومنین اور اہل معرفت کے درمیان محبت اور الفت کا راز یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان کی ارواح اور ان کی عقول کے درمیان عالم قدس میں ائتلاف اور معرفت اور الفت قرار دی ہے، جیسا کہ مشہور روایت میں ہے، فما تعارف منہا ائتلف وما تناکر منہا اختلف، کہ جو عالم ارواح میں روحیں آپس میں معرفت پیدا کر چکی تھی وہ اس دنیا میں بھی الفت اور پیار محبت سے رہتی ہیں، اور جو وہاں پر آپس میں تعارف حاصل نہ کر سکی اور ایک دوسرے سے دور رہیں تو یہاں بھی وہ اختلاف کا شکار رہتی ہے۔ نیز اللہ تعالی نے فرمایا، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے ہو۔ نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، المؤمن الف مألوف ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف، کہ مومن سازگار ہوتا ہے، ایک دوسرے سے پیار محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ جو شخص نہ کسی سے الفت کر سکتا ہے نہ کوئی اس کے قریب ہوتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس میں کوئی خیر و برکت نہیں ہے۔ نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مثل المؤمنین اذا لقی مثل الیدین تغسل احداہما الاخری وکذالک، یعنی مومنین کی مثال کہ جب وہ آپس میں ملتے ہیں ایسے ہے جیسے دو ہاتھ ہیں کہ ایک کے
ذریعے دوسرے کو دھویا جاتا ہے یا دھوتے ہو، ایک کے ذریعے دوسرے کو دھوتے ہو۔ تو مومنین کا آپس میں ملنا گناہوں سے دوری اور معرفت باری تعالی میں اضافے کا موجب ہوتا ہے۔ اسی طرح اہل جہل و کفر کی صفات میں سے ہے کہ وہ آپس میں عداوت و دشمنی، بغض و کینہ اور قطع تعلق اور نفرت رکھتے ہیں، کیونکہ جب انسان دنیاوی چیزوں اور مادی چیزوں سے تعلق قائم کر لیتا ہے اور ان کی محبت اس کے دل میں آ جاتی ہے تو ارواح کی جو پاکیزہ محبت ہوتی ہے، آپس میں احترام کا رشتہ ہوتا ہے، پھر ان کو وہ اہمیت نہیں دیتا۔ جہاں تک ملا صالح مازندرانی کے نظریے کا تعلق ہے تو انہوں نے بھی پہلے تو مودت کی مفہوم شناسی اور اس کی لغوی تحلیل بیان کی ہے، بعد میں فرمایا کہ انسان چونکہ اپنی زندگی میں تمدن کا محتاج ہے، اجتماع کا محتاج ہے، انسان آپس میں گل مل کر رہنے پر مجبور ہوتا ہے، تو وہ بنی نوع انسان کے ساتھ مل کر رہتا ہے، تو آپس میں تعاون کرتے ہیں اور حاجات کو پورا کرنے میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ تو ایک انسان اکیلا ان تمام مصالح اور ضروریات کو حاصل نہیں کر سکتا۔ تو یہ تعاون اور تشارک کامل نہیں ہوتا مگر جب آپس میں الفت اور معاملہ اور دوستی کا رشتہ برگزار ہو، اور یہ نہیں ہو سکتا مگر جب ان میں روابط ہوں، اور ان روابط میں سب سے بڑا رابطہ محبت کا ہے جو کہ قوت غضبیہ میں اعتدال کی فر ہے۔ تو جب انسان عاقل اپنے بنی نوع انسان کے ساتھ، اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ پیار محبت سے اور احترام کے ساتھ پیش آتا ہے تو گویا کہ اس کی قوت غضبیہ میں اعتدال آ چکا ہے۔ تو یہ مودت اور محبت ہونا بنی نوع انسان کے ساتھ یہ کاملین کی صفات میں سے ہے، عاقلین کی صفات میں سے ہے، چونکہ عاقل کامل جانتا ہے کہ اس کا لوگوں سے مودت اور محبت کرنا ان کی مودت اور محبت کو موجب ہوتا ہے، اور وہ لوگ اپنی جماعت کے ساتھ، اپنے تمام افراد کے ساتھ اس کی مشکلات میں مددگار ثابت ہوں گے۔ تو ایک شخص کا دوسروں سے مودت کرنا بہت سارے افراد کی مودت اور محبت کو جلب کرتا ہے، تو اس سے انسان کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے اور ان کے نقصان سے بچ جاتا ہے۔ تو جب انسان میں یہ معرفت آ جائے کہ اللہ تعالی نے اس معاشرتی نظام کو اس طرح بنایا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں نیکیوں کے کاموں میں اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کو روکیں، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان کی بنیاد پر اگر معاشرے چلے تو پھر یہ نظام انسانی جنت نظیر بن جاتا ہے، دنیا اور آخرت کی صلاح اور فلاح حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا التودد نصف العقل، کہ انسان کا اپنے معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے رہنا یہ اس کی عقل کی نشانی ہے، آدھی عقل اسی میں پائی جاتی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں عداوت جو کہ قوت غضبیہ میں افراد کی فروعات میں سے ہے، یہ ناقص کی صفت ہے، جاہل اور نادان شخص کی صفت ہے، چونکہ وہ اپنے سوء عاقبت سے غافل ہوتا ہے تو گمان کرتا ہے کہ لوگوں کی دشمنی اس کے لیے بہتر ہے، حالانکہ اس کے ذریعے اس کو بہت سے نقصانات سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ جب لوگ اس سے دور ہو جاتے ہیں، نفرت کرنے لگتے ہیں، تو اس کی زندگی کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے اور اس کے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں، حتیٰ دنیا اور آخرت میں وہ ذلیل و رسوا ہو سکتا ہے۔ جہاں تک مودت اور عداوت کے متعلق علمی اور تحقیقی مسائل کا تعلق ہے تو لغوی اور اصطلاحی مفہوم شناسی کو دیکھ لیتے ہیں۔ عربی میں مادہ ودہ یود ودن و مودتن، محبت، دوستی، خیر خواہی اور قربت قلبی کے معنی میں ہوتا ہے۔ راغب اصفہانی مفردات قرآن کریم میں فرماتے ہیں المودہ محبت مع اظہارها فی السلوک والعمل، مودت وہ محبت ہے جو عمل و برتاؤ میں ظاہر ہو۔ اگرچہ مودت اور محبت بظاہر مترادف ہیں لیکن قرآن و حدیث، عرفانی و فلسفی متون میں ان دونوں کے درمیان لطیف اور عمیق فرق پایا جاتا ہے۔ محبت دل کی نرمی، میلان و رغبت ہے، جبکہ مودت دل کا میلان جو عمل میں ظاہر ہو۔ قرآن کریم میں زیادہ تر محبت کا لفظ اللہ کی صفت یا روحانی تعلق کو بیان کرنے کے لیے آئی ہے۔ ان اللہ یحب المحسنین، سورہ بقرہ 195۔ اللہ تعالی نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ نیز فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، سورہ آل عمران آیت 31۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ محبت زیادہ تر اللہ اور بندے کے درمیان روحانی پیوند کے لیے آتی ہے، جبکہ مودت تو قرآن کریم میں مودت وہاں استعمال ہوئی جہاں محبت کا اظہار اور وفاداری کا تقاضا ہو۔ قل لا
اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، سورہ شورى آیت 23۔ میں تم سے اپنی رسالت پر کوئی اجر نہیں چاہتا مگر اپنے قرابت داروں سے مودت۔ وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، سورہ روم آیت 21۔ اور تمہارے درمیان اللہ تعالی نے مودت اور رحمت پیدا کی۔ مودت محبت کا عہدی اور اجتماعی رخ ہے، یعنی ایسا پیار جو عملی وفاداری، طاعت اور قربت سے ظاہر ہو۔ عرفانی اور اخلاقی فرق کے حوالے سے علامہ طباطبائی کی نظریے کو دیکھ لیتے ہیں۔ المیزان میں المحبہ ہی حالت القلب، اما المودہ فہی العلاقۃ الثابتہ التي یتبعها السلوک والعمل۔ محبت قلبی حالت ہے اور مودت ایک قائم اور دائم تعلق ہے جو عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ قاضی سعید قمی نے بھی فرمایا المودہ ہی محبت العقلیہ والمحبہ ہی محبت النفسانیہ۔ مودت عقل کی محبت ہے ثابت اور خالص، جبکہ محبت نفس کی بھی ہو سکتی ہے، زائل اور جذباتی بھی ہو سکتی ہے۔ فلسفی اور وجودی نکتہ، محبت ادراک حسن کے بعد پیدا ہونے والا میلان قلب ہے، یعنی جب انسان کسی شے کو حسین پاتا ہے دل اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ مودت یہ اتحاد وجودی کا درجہ رکھتی ہے، یعنی محبت اتنی گہری ہو جاتی ہے کہ میں اور وہ کی تفریق مٹ جاتی ہے اور یہ تعلق ثابت اور پائیدار بن جاتا ہے۔ جناب ملا صدرہ نے الاسفار میں فرمایا المودہ دوام المحبہ وثباتها على مقتضى العقل والمحبہ قد تكون آنیہ زائلہ۔ مودت عقل کے مقتضا کے مطابق پائیدار محبت ہوتی ہے، جبکہ عام محبت عارضی بھی ہو سکتی ہے۔ اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں بھی فرق پایا جاتا ہے۔ اہل بیت نے محبت کو ایمان کی ابتدائی منزل اور مودت کو ایمان کی کمالی منزل بتایا ہے۔ لا يقبل اللہ ایمان عبد الا بمودتنا اہل البیت، امام باقر علیہ السلام کا فرمان ہے، بحار الانوار جلد 27 صفحہ 58۔ محبت اہل بیت ایمان کا جز ہے، لیکن مودت ایمان کا ثمرہ ہے جو طاعت، اطاعت، وفاداری اور قربت کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں عداوت، دشمنی، مخالفت دل و عمل میں فاصلہ پیدا کرنے کے معنی میں ہے۔ لسان العرب میں ابن منظور نے فرمایا العداوہ البعد والمنافرۃ بالقلب واللسان والفعل، یہ دل، زبان اور عمل سے دوری کے معنی میں ہوتی ہے۔ سورہ مائدہ میں فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون۔ مودت اور ولایت ایک ہی روحانی حقیقت کے دو رخ ہیں۔ مودت دل کا رشتہ ہے اور ولایت عمل کا، جبکہ سورہ روم میں بھی فرمایا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ۔ یہاں تک قرآنی اور دینی بنیادوں کا تعلق ہے اور شواہد کا تعلق ہے تو ایک تو آیت مودت سورہ شورى میں ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اور دوسرا سورہ مائدہ میں ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون۔ مودت اور ولایت ایک ہی روحانی حقیقت کے دو رخ ہیں۔ مودت دل کا رشتہ ہے اور ولایت عمل کا۔ ائمہ اور علماء کے اقوال بھی، امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے الایمان لا يقبل الا بمودتنا والمودہ لا تثبت الا بالطاعہ، کہ ایمان کی تکمیل اہل بیت کی مودت سے ہے اور مودت طاعت کے بغیر پائیدار نہیں۔ جناب ملا صدرہ نے فرمایا المودہ ہی انجذاب الروح الى کمال ادرکتہ فی غیرہ وکل انجذاب الى الجمال العقلی هو من آثار العقل۔ مودت روح کا عقلانی اور جمال کی طرف انجذاب ہے، اس لیے یہ لشکر عقل ہے۔ اما العداوہ فہی نتیجۃ الحسد والکبر وہما من جنود الجہل، جبکہ دشمنی حسد اور تکبر سے پیدا ہوتی ہے اور دونوں جہالت اور نادانی کے لشکروں میں سے ہیں۔ علامہ طباطبائی نے مزید فرمایا المودہ فی القربى ہی الامتحان الالہی لصدق الایمان لأن القلب اذا استنار بنور العقل احب ما يحبه اللہ۔ مودت اہل بیت ایمان کی آزمائش ہے، کیونکہ عقل ایمانی انسان کو محبوب خدا سے محبت پر آمادہ کرتی ہے۔ جناب آیت اللہ جوادی عاملی کا بھی بیان ہے المودہ من جنود العقل لأنها توحد القلوب في طريق الله والعقل نوره جامع، والعداوة من الجهل لأنها تفرق
تفرق النفوس والجہل ظلمۃ مفرقہ، مودت عقل کا لشکر ہے کیونکہ وہ اتحاد و وحدت پیدا کرتی ہے، اور عداوت جہل کا لشکر ہے کیونکہ وہ تفرقہ اور نفرت کا باعث ہے۔ ابن عربی نے فتوحات مکیہ میں فرمایا المودہ ہی المحبت الالہیہ اذا تجلت فی صورت الخلق، مودت الہی محبت کا ظہور ہے جبکہ عداوت اس نور پر ظلمت کا پردہ ہے۔ مولانا رومی نے بھی کہا ہے مثنوی معنوی دفتر دوم، مودت آن نوری است کے جان را افروزد، عشق و مودت وہ نور ہے جو جان کو منور کرتا ہے اور عقل نورانی کی طرف منسوب، جبکہ عداوت نفس ظلمانی کی آتش ہے اور عقل نورانی کی طرف منسوب نہیں ہو سکتی۔ رومی کے نزدیک مودت عشق الہی کی لطیف صورت ہے جو بندوں کے باہمی رب میں ظاہر ہوتی ہے۔ سید حیدر آملی جامع الاسرار میں فرماتے ہیں المودہ ہی وحدت النفوس فی الحق والعقل یدعو الی الوحدہ اما العداوہ فہی تفرقها عن الاصل والجہل سبب هذا التفرق، مودت در اصل روحوں کی وحدت ہے جو حق میں جمع ہوتی ہے، عقل وحدت کا داعی ہے اس لیے مودت اس کے لشکروں میں سے ہے، جہل تفرقہ پیدا کرتا ہے لہذا عداوت اس کی سپاہ میں سے ہے۔ عبد الکریم جیلی نے الانسان الکامل میں فرمایا المودہ ہی میل الروح الى اصلها النورانی لان کل روح عاقلہ تحب ما یشاکلها من النور اما العداوہ فمیلها الى ما یخالفها من الظلم، مودت روح کا اپنے اصل نورانی منبع کی طرف جھکاؤ ہے جبکہ عداوت روح کا ظلمت کی طرف میلان ہے۔ عقل چونکہ نورانی حقیقت ہے اس لیے مودت اس کے لشکروں میں سے ہے۔ جہاں تک مودت اہل بیت کے قرآنی اور روائی دلائل و براہین کا تعلق ہے تو اس میں قرآنی شواہد بھی اور روائی شواہد بھی موجود ہیں۔ علامہ شیخ مظفر نے عقائد الامامیہ میں عقیدتنا فی حب آل البیت میں آیت مودت کو ذکر کیا اور فرمایا کہ محبت اہل بیت یہ تمام مسلمانوں پر واجب ہے کیونکہ اسے اجر رسالت قرار دیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متواتر منقول ہے کہ حب اہل بیت ایمان کی علامت اور ان کا بغض علامت نفاق ہے، بلکہ فرمایا حب اہل بیت ضروریات دین اسلامی میں سے ہے کہ جس میں کوئی مسلمان اختلاف یا شک و شبہ نہیں کر سکتا۔ یہ ایسے ہے جیسے نماز و زکوٰۃ کا وجوب ضروریات اور بدیہیات دین اسلامی میں سے ہے۔ بدایت المعارف الالہیہ جو عقائد امامیہ کی شرح ہے اس میں فرمایا امر ثانی میں کہ محبت اور وداد اللہ کی خاطر یہ ان امور میں سے ہے کہ اسلام میں اس کی تاکید کی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے ود المؤمن للمؤمن فی اللہ من اعظم شعب الایمان، ایک مومن کا دوسرے مومن سے اللہ کی خاطر محبت کرنا یہ ایمان کے بڑے شعبوں میں سے ہے۔ نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت ہے کہ آپ نے اصحاب سے پوچھا کہ ایمان کی رسیوں میں سے کون سی رسی مضبوط تر ہے، تو کسی نے نماز کا ذکر کیا، کسی نے زکوٰۃ کا، کسی نے روزے کا، کسی نے حج کا، کسی نے جہاد کا۔ فرمایا لکل ما قلتم فضل ولیس بہ ولکن اوثق اور الایمان الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کہ جو کچھ آپ نے ذکر کیا ان کی فضیلت ہے لیکن میرے سوال کا جواب یہ نہیں ہے، بلکہ ایمان کی مضبوط ترین رسی الحب فی اللہ والبغض فی اللہ ہے۔ جناب نراقی کی جامع السعادات سے بھی نقل کیا ہے کہ جب انسان اللہ کی خاطر محبت کرے گا تو پھر اس کے سیرت و کردار میں فرق آئے گا، ایسے ہو جائے گا جیسے شاعر کا کلام ہے امر علی الدیار دیار لیلہ اقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الدیار شغفن قلبی ولکن حب من سکن الدیار، کہ جب میں اپنے محبوب کے گھر کے قریب سے گزرتا ہوں تو میں دیواروں کا بوسہ لیتا ہوں، تو یہ دیواروں کی محبت نے میرے دل کو مسحور نہیں کیا بلکہ اس گھر میں رہنے والے کی محبت کی وجہ سے میں ایسا کرتا ہوں۔ تو خود اسلام میں مومنین اور مسلمانوں کی آپس میں محبت کرنا اس کی نہایت تاکید ہے، جبکہ اہل بیت کی مودت کو نبی اکرم نے حکم الہی کے ذریعے اس کو اجر رسالت قرار دیا ہے۔ یہ جو آیت مودت ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، تو اصحاب نے اس کے بارے میں پوچھا کہ مودت تو واجب ہے لیکن یہ قربہ کون ہے؟ تو ابن عباس کی روایت میں ہے قلت یا رسول اللہ من قرابتک الذین
افترض اللہ علینا مودتہم، کہ یہ آپ کے قرابت کون ہیں جن کی مودت کو اللہ تعالی نے ہم پر فرض کیا ہے؟ فرمایا علی و فاطمہ و ولدہما، 3 مرتبہ فرمایا کہ اس سے مراد علی و فاطمہ اور ان کی اولاد ہیں۔ اسی طرح امام صادق علیہ السلام سے محمد بن مسلم نے ناقل کیا ہے کہ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی اولاد اور اس کے اقرباء سے بھی محبت کرتا ہے، تو آپ نے بھی اس آیت سے استفادہ کیا۔ امام باقر علیہ السلام سے بھی اس طرح کا استفادہ منقول ہے، فرمایا ہی واللہ فریضۃ من اللہ علی العباد لمحمد فی اہل بیتہ، بحار میں ان روایات کو ناقل کیا ہے۔ جناب طبرسی نے مجمع البیان میں ذکر کیا ہے وصح عن الحسن ابن علی علیہ السلام انہ خاطب الناس، امام حسن علیہ السلام نے امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد جو پہلا خطبہ دیا ہے اس میں مختلف آیات سے استفادہ فرمایا، انہی میں سے آیت مودت کو بھی ذکر کیا ہے۔ جناب علامہ حلی نے کتاب کشف الحق میں فرمایا کہ روى الجمہور فی الصحیحین و احمد بن حنبل فی مسندہ والثعلبی فی تفسیرہ عن ابن عباس، کہ ان علماء نے ابن عباس سے اس آیت کے شان نزول میں ناقل فرمایا ہے کہ علی و فاطمہ اور ان کے فرزندان مراد ہیں۔ دلائل الصدق میں بھی اور الغدیر میں بھی اس کے متعلق شان نزول کو ناقل کیا گیا ہے۔ تقریباً 45 علماء کے نام ذکر کیے ہیں جناب صاحب الغدیر نے، امام احمد، حسکانی، ثعلبی، نیشاپوری، زمخشری، بیضاوی، شبلنجی، طبری، رازی، نسائی اور سیوطی، اور امام شافعی کا شعر بھی اس کے بارے میں مشہور ہے، یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، کہ اہل بیت پیغمبر آپ کی محبت فرض ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، اور آپ کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ جو بندہ آپ پر نماز میں درود نہ بھیجے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ امام شافعی کے یہ اشعار جناب ابن حجر نے الصواعق میں اور الزرقانی نے شرح مواہب لدنیہ میں ذکر کیے ہیں۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ جنود عقل و جہل میں سے مودت و عداوت کے بارے میں گفتگو ہوئی، مفہوم شناسی، قرآنی اور روایی شواہد اور شارحین کافی کے نظریات بھی بیان ہوئے۔ کچھ علماء اور عرفاء کے نظریات کو ذکر کیا گیا۔ شیخ محمود شبستری گلشن راز میں فرماتے ہیں ہر آن کس را کہ عشق اس و مودت نبیند جز خدائی را در محبت، جو عشق و مودت رکھتا ہے وہ محبت میں غیر خدا کو نہیں دیکھتا، اور جو عداوت رکھتا ہے وہ عقل و نور سے دور جا چکا ہوتا ہے۔ شبستری کے نزدیک عداوت غیریت کی علامت ہے اور مودت توحید مشہود کا نتیجہ ہے۔ ملا ہادی سبزواری شرح منظومہ میں باب النفس میں فرماتے ہیں المودہ نتیجۃ التجانس النوری بین الارواح والعداوہ نتیجۃ التغایر الظلمانی بین النفوس، روحانی سطح پر مودت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ارواح میں نورانی تجانس ہو، اور عداوت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ظلمانی اختلاف غالب ہو جائے۔ قاضی سعید قمی شرح توحید صدوق میں فرماتے ہیں المودہ من آثار التجلی الرحمانی والعداوہ من آثار التجلی القہری والرحمہ تابعۃ للعقل والقہریہ تابعۃ للجہل، مودت تجلی رحمان کا اثر ہے اور عداوت تجلی قہار کا، لہذا مودت عقل سے وابستہ ہے اور عداوت جہل سے۔ سید علی قاضی طباطبائی کا بھی نظریہ ہے کہ المومن یحب فی اللہ، خلاصہ یہ ہے کہ مودت عقل کی وہ کیفیت ہے جو اللہ اور اولیاء کی محبت سے راسخ ہوتی ہے، عداوت جہالت کی پیداوار ہے جو نفس و حسد سے جنم لیتی ہے۔ اہل بیت کی مودت ایمان کی بنیاد اور جہاد نفس کی علامت ہے۔ عرفاء کے نزدیک مودت نور توحید کی تجلی ہے اور عداوت ظلمت شرک کی دھند ہے۔ معاشرتی اعتبار سے مودت اخوت ایمانی کو جنم دیتی ہے، جبکہ عداوت تفرقہ اور فتنہ کی جڑ اور بنیاد ہے۔ اس درس کے متعلق تمرینی سوالات کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن اور سنت کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔